رانا ثناءاللہ صاحب، کیا یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد اگر حکومت الیکٹرل ریفارمز کی طرف آتی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ اس معاملے پہ بات چیت کریں گے؟ نہیں، اگر تو حکومت اس طرف آتی ہے کہ جو الیکشن ریفارمز ہیں وہ کی جائیں اور اس کے بعد ملک کو، قوم کو فری فیئر الیکشن دیا جائے تو اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ بات نہ کرے تو پھر اب ان کا جو ہے وقت وہ گزر چکا ہے۔ کسی ملک میں کبھی بھی سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آیا۔ ان لوگوں نے 8 سال سے اس ملک کو سیاسی عدم استحکام سے دوچار کیا ہوا ہے، تو معاشی استحکام جو ہے وہ کہاں سے آ جائے گا؟ 14 سے لے کے 18 تک بھی یہی کچھ کرتے رہے، تباہی کی انہوں نے اس ملک کی، اس قوم کی، اور اخلاقی کلچر کو بھی تباہ کیا، معاشرت کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے خیر کوشش کی اور اس میں دہشت گردی اور جو لوڈ شیڈنگ کے مسئلے تھے ان کو حل کیا۔ اور اب یہ پچھلے 2.5 سال سے ماسوائے اس بات کے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں فلاں کو بھی پکڑوں گا، میں فلاں کی کہ جیل سے اے سی اتاروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ، انہوں نے کو کام کیا ہے انہوں نے؟ جس طرح سے ان کو یہ سارے ایک پیج پہ تھے ان کے ساتھ، اور اپوزیشن بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی تھی۔ میاں شہباز شریف تمام تر جو ہے وہ یعنی زیادتیوں کے باوجود اس بات سے نہیں ٹلتے تھے کہ ہمیں بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے اس ملک اور قوم کے یہ 2-2.5 سال بھی ضائع کیے ہیں، موقع بھی جو ہے وہ ضائع کیا ہے۔ اب جو ہے یہ مت سمجھیں کہ اب یہ کسی طرح سے جو ہے وہ استحکام پیدا ہوگا اور اب یہ سارے ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اصلاحات کے متعلق بات ہوگی۔ اب ایک ہی بات ہے کہ یہ بیٹھیں اور اگلے الیکشن کی بات کریں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ کس طرح سے فری ہو سکتا ہے اور فیئر ہو سکتا ہے۔ سعید غنی صاحب اتفاق کرتے ہیں رانا صاحب سے؟ دیکھیں، الیکٹرل ریفارمز پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا۔ لاسٹ ٹائم بھی جب ہوا تو یہ بات یہ تھی کہ یہ نیت ان کی نہیں تھی کہ ریفارمز ہوں، لیکن ہونے کو تو ہونا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کسی کو اختلاف ہے۔ اور آفس تو پہلے بھی کی اپوزیشن ہے، لیکن جس طرح ثناءاللہ صاحب نے بتایا کہ ان کی ڈائریکشن کوئی اور تھی، لیکن میں صرف مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی جب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے کہا جی میں کوئی کرپشن اور ووٹ خریدنے کی بات نہیں کروں گا۔ وہ جو 2 دن پہلے عبدالقادر کے گلے میں انہوں نے وہ جھنڈا پہنایا اپنا، اس کے لیے میں نے تو نہیں کہا تھا کہ 70 کروڑ پہ خرچ کریں۔ وہ ویسے دیکھیں آزاد امیدوار شامل ہوا ہے پی ٹی آئی میں، جیسے شمیم آفریدی پیپلز پارٹی میں شامل۔ میں کروں آپ سے فرق کیا ہے؟ فرق کیا میں کروں؟ ان کو ٹکٹ دیا پی ٹی آئی نے، دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ جی یہ پیسے لے کے آیا ہوا یہاں پہ اور ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اعتراض پہ ٹکٹ واپس دیا گیا، پھر باپ نے اس کو ٹکٹ دیا کہ جی ہم اس کو سپورٹ کریں گے، یہ جیتے، پھر وہ جیت گئے، اور جیتنے کے بعد پھر یہ پی ٹی آئی میں آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیاقت جتوئی یہ کہہ رہا ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیاقت جتوئی یہ کہہ رہا ہو کہ سیف الابڑو کو 35 کروڑ روپے دے کے ٹکٹ دیا گیا ہے، تو بھائی اس بات کو سننا چاہیے نا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے گورنر ہاؤس میں سندھ کے ایم پی ایس کو بٹھایا پی ٹی آئی کے، اور ویڈیو لنک پہ میٹنگ کی۔ وہاں پی ٹی آئی کے کسی ممبر نے پوچھا کہ جناب سیف الابڑو کو آپ جانتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ اس آدمی کو ٹکٹ دیا گیا ٹیکنوکریٹ کا وہاں سے۔ میں نے نہیں کہا، بلوچستان کے لوگوں نے کہا کہ جی وہ پیسے دے رہا ہے عبدالقادر۔ ویسے عمران خان صاحب تو حفیظ شیخ صاحب کو جب وزیر خزانہ بنایا گیا تو اس وقت ان کو نہیں جانتے تھے، وہ بھی آپ ہی نے پیش کیے تھے وزیر خزانہ بنا کے ایک